السلام علیکم دوستو، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے واٹر مانسٹرز کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے واٹر مانسٹرز کی کہانیاں بھی پڑھی ہوں گی یا اس موضوع پر بننے والی کوئی نہ کوئی فلم ضرور دیکھی ہوگی، جن میں واٹر مانسٹر اچانک پانی سے نکلتا ہے اور یا تو کسی کشتی کو الٹ دیتا ہے یا پھر لوگوں کو زندہ کھا جاتا ہے۔ ان مانسٹرز کی شکلیں اور سائز بھی مختلف دکھائے جاتے ہیں، کبھی 40-50 فیٹ کا موٹا تازہ سانپ اور کبھی عجیب و غریب قسم کا لمبا چوڑا جانور۔ لیکن آپ نے کبھی ایسی جگہ کی سیر کی ہے جہاں پر لوگوں نے ایسے واٹر مانسٹرز کو نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار دیکھا ہو؟ کیا واقعی واٹر مانسٹرز ہوتے ہیں یا پھر صرف قصے کہانیاں ہیں یا لوگوں کے اپنے ذہنوں کی تخلیق ہے؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے اور ان سب سوالوں کے جواب معلوم کرنے کے لیے ہم آج امریکہ کی ایک اسٹیٹ اوہایو کے ایک چھوٹے سے قصبے سینڈسکی میں جائیں گے۔ سینڈسکی اوہایو کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو کہ دنیا کی 11ویں اور امریکہ کی چوتھی بڑی فریش واٹر لیک کے کنارے پر موجود ہے۔ اس لیک کو لیک ایری کہتے ہیں۔ لیک ایری کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی چوڑائی جو ہے یہ 241 میل یا 388 کلومیٹر ہے۔ یعنی اگر آپ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کے ذریعے جائیں تو اس سے بھی تقریباً 10 کلومیٹر لمبی ہے یہ، اور اس لیک کی چوڑائی جو ہے وہ 57 مائل یعنی 91 کلومیٹر ہے، اور اس لیک کی جو میکسیمم ڈیپتھ ہے یا گہرائی ہے وہ 210 فیٹ ہے۔ یعنی اگر مینار پاکستان کو اس لیک میں رکھا جائے تو وہ تقریباً سارے کا سارا مینار پاکستان جو ہے اس لیک میں ڈوب جائے گا۔ یہ جو لیک ہے یہ آدھی امریکہ میں ہے اور آدھی کینیڈا میں ہے۔ یہ جو لیک کے درمیان میں آپ کو بلیک لائن نظر آ رہی ہے یہ کینیڈا اور یو ایس کا انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ پہلی مرتبہ 1793 میں جس شخص نے اس لیک میں مانسٹر کو دیکھا وہ اس گاؤں کا رہنے والا تھا جس گاؤں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ اس کو اوک ہاربر کہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ گاؤں بھی آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ اس گاؤں میں میکسیمم 1 یا 2 بازار ہیں صرف، اور یہ اس کو مین ٹاؤن جو ہے وہ سینڈسکی لگتا ہے۔ یہ شخص جو ہے اپنی کشتی لے کر اس لیک میں ڈک کا شکار کر رہا تھا۔ ڈک کا شکار کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ کو پانی میں کشتی کو کیموفلیج کر کے خاموشی سے بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس شخص نے بتایا کہ اچانک پانی میں شور ہونا شروع ہوا اور ایک سانپ کی طرح کی عجیب و غریب مخلوق پانی سے نمودار ہوئی جس کی لمبائی جو ہے وہ 16 سے 17 فیٹ کے قریب تھی۔ اس شخص نے بتایا کہ اتنے بڑے جانور کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، اور جب تک مجھے ہوش آیا تو وہ جو تھا جانور پانی میں غائب ہو چکا تھا۔ اب ہم جو ہے لیک کے اس حصے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر یہ جو شخص تھا یہ ڈک ہنٹنگ کر رہا تھا، اور اس نے یہ پہلی دفعہ اس واٹر مانسٹر کو دیکھا۔ تو دوستو اب ہم لیک ایری پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس مانسٹر کو پہلی دفعہ دیکھا گیا، اور اس جگہ پہ جو تھا وہ شخص جو تھا وہ ڈک ہنٹنگ کر رہا تھا۔ دیکھیں ذرا لیک اس وقت جو ہے کتنی خوبصورت اور کام نظر آ رہی ہے۔ کیوں جی دل کر رہا ہے نا کہ اس لیک کے کنارے بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی اس نعمت کو انجوائے کیا جائے۔ جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور بہت ہی پرسکون ماحول ہے۔ دوسری مرتبہ جولائی 1817 میں ایک سیلرز بورڈ کے کرو نے ایک ڈارک رنگ کا 30 سے 40 فٹ لمبا مانسٹر دیکھا۔ اسی سال کے آخر پر 2 بھائیوں نے لیک کے کنارے پر 20 سے 30 فٹ لمبا مانسٹر دیکھا جس کی شکل انہوں نے ایک سٹرجن مچھلی کی طرح بتائی، لیکن اس کے لمبے لمبے بازو تھے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں بھائی وہاں سے بھاگ گئے، اور جب وہ لوگ واپس آئے تو وہ مانسٹر وہاں سے غائب ہو چکا تھا، لیکن وہاں پر اس کے نشان اور سلور رنگ کے بڑے بڑے سکیلز جن کو ہم مچھلی کے چانے کہتے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ سٹرجن فش جو ہے وہ اس لیک میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ سٹرجن جو مچھلیوں کی قسم ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو ایوریج لمبائی ہے وہ 3 سے 6 فٹ تک ہوتی ہے، لیکن جو سٹرجن کے متعلق انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اس کی مادہ مچھلی ہوتی ہے وہ 80 سے 150 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔
اب یہاں سے ہم ایک اور چھوٹے سے ٹاؤن جس کو ماربل ہیڈ کہتے ہیں کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ یہاں سے تقریباً 15-20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، اور یہاں پر بھی لوگوں نے اس واٹر مانسٹر کو کئی بار دیکھا۔ اب ہم دوبارہ ماربل ہیڈ میں لیک کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس لیک کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس پانی کا جو مین سورس ہے، ایک تو بارش ہے یا سنو ہے جو اس ایریے میں پڑتی ہے، دوسرا جو ہے وہ ڈیٹرائٹ ریور کا جو پانی ہے وہ لیک ایری میں آگے گرتا ہے۔ اس لیک کا اپنا جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ نیاگرا فالز کے ذریعے لیک انٹیریو میں جا کے گرتا ہے۔ 1982 میں ایک بار پھر اسی طرح کا ایک واٹر مانسٹر جو تھا وہ لوکل اخبار کی شاہ سرخیوں کی زینت بنا، جب ایک بحری جہاز جو کہ نیو یارک سے ٹولیڈو اوہایو کی طرف آ رہا تھا لیک ایری کے ذریعے، اس جہاز کے پورے عملے نے ایک کوئی تقریباً 50 فیٹ لمبا مانسٹر جو تھا وہ دیکھا، جس کے کہ بڑے بڑے فنز یا فلیپرز تھے، اور یہ جو مانسٹر تھا یہ ان کو تقریباً اپنے جو شپ تھا اس سے تقریباً ہاف مائل دور نظر آیا، اور یہ جو پورا نظارہ تھا وہ تقریباً 40 سے 45 منٹ تک دیکھتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ مانسٹر جو ہے یہ لیک کے واٹر میں غائب ہو گیا۔ پھر دوبارہ 1896 میں 1896 میں فورٹ ایری کے قریب کرسٹل بیچ پر 4 لوگوں نے ایک ایسی ہی عجیب و غریب آبی مخلوق کو دیکھا جس کی لمبائی انہوں نے تقریباً 30 فیٹ کے قریب بتائی، اور اس کا چہرہ لمبا کتے کی طرح تھا، اور اس کی دم جو تھی وہ دور پانی میں بل کھاتی ہوئی باہر نظر آ رہی تھی۔ اسی طرح کی عجیب و غریب آبی مخلوق کو 1969، 1980 اور پھر دوبارہ 1993 میں بہت سے مقامی لوگوں نے مختلف جگہوں پہ دیکھا، یہاں تک کہ ایک مقامی شپ یارڈ اونر تھامس سولبرگ نے اس واٹر مانسٹر کو پکڑنے والے کے لیے $5000 کے انعام کا اعلان کیا۔ تو دوستو، آج تک کوئی بھی اس عجیب و غریب آبی مخلوق یا واٹر مانسٹر کو پکڑ نہیں سکا، جسے 1980 میں بیسی کا نام دیا گیا۔ اس لیک ایری مانسٹر بیسی کی خبریں پچھلے تقریباً 200 سال سے نہ صرف لوکل بلکہ نیشنل اور حتیٰ کہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں بھی کئی دفعہ چھپ چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیک ایری مانسٹر جو بیسی ہے یہ آخر ہے کیا چیز جس نے تقریباً پورے 200 سال سے لوگوں کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ اس پر کرپٹوزوالوجی میں کام کرنے والوں نے اور میرین لائف پہ کام کرنے والوں نے بہت ریسرچ کی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ لیک ایری میں 1980 تک جو ہے اس کے تقریباً سارے جو قریب کے شہر ہیں ان کا سورج ان ٹریٹڈ اور فیکٹریوں کا جو کیمیکل ہے وہ اس لیک میں آتا رہا، جس کی وجہ سے جو لیک ایری مانسٹر بیسی کے کرٹکس ہیں ان کے خیال میں یہ کوئی سٹرجن مچھلی جو ہے اس کی میوٹیٹڈ جو ہے وہ فارم ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سٹرجن فش جو ہے یہ 80 سے 150 سال تک زندہ رہ سکتی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ کیمیکل والے پانی میں اتنا لمبا عرصہ رہنے کے بعد سٹرجن فش میں کچھ نہ کوئی میوٹیشن ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اس کے سائز اور شکل میں بھی تبدیلی آ گئی ہو۔ لیک ایری مانسٹر جسے بیسی کہتے ہیں اس کی تلاش آج بھی جاری ہے، اور شاید آئندہ بھی یہ جاری رہے گی، اس امید کے ساتھ کہ شاید کسی روز کوئی شخص اس بیسی کو پکڑ لے اور اس کی حقیقت جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے۔ تو دوستو، اب ہم اس ویلاگ کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔